الحمد للہ رب العالمین۔ اچھا، اسی طرح ہے تو ایک تاریخی روایتوں کا اتنا اعتبار تو نہیں ہوتا، لیکن لکھا ہے انہوں نے کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ، حسن ابن علی ابن ابی طالب، آپ شادیاں بہت کرتے تھے۔ شادی کی 2 دن 4 دن 10 دن 15 دن 20 دن کے بعد طلاق دے دی۔ تو اس لیے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے 2 آدمیوں کو اکٹھا کیا۔ پہلے تو انہوں نے اپنے بھائی سے کہا کہ حضرت یہ کیا آپ نے ایک مذاق بنا رکھا ہے شادی کو، شادی کرتے ہیں پھر 15 دن کے بعد چھوڑ دیتے ہیں، پھر اور کر لیتے ہیں۔ اس کے بعد جو لوگ تھے نا، ان کو بھی بلا کے انہوں نے کہا کہ آئندہ میرے بھائی کو کوئی رشتہ نہ دے، اس نے ایک مذاق بنا رکھا ہے لوگوں کی لڑکیوں سے۔ یہ 15 دن کے بعد 20 دن کے بعد مہینے کے بعد طلاق دے دیتے ہیں۔ تو ان کے بزرگوں نے کہا کہ حضرت کیا کہہ رہے ہیں، ہماری لڑکی لے کر اگر 1 رات کے بعد بھی طلاق دے دیں گے ہم پھر بھی دیں گے، ہماری نسبت تو ہو جائے گی آل رسول سے، ہم تو اس نسبت کے لیے لڑکیاں دیتے ہیں۔ آخر ایک دن حضرت حسین سے صبر نہ ہوا، وہ اپنے بھائی کو علیحدہ اٹھا کے پوچھنے لگے۔ انہوں نے کہا بھائی جان یہ کیا ہے یار، چلو آدمی شادی کرتا ہے، 1 کرتا ہے، 2 کرتا ہے، 3 کرتا ہے، 4 کرتا ہے، کوئی مر گئی تو پھر اور کر لیتا ہے، یا چلو کوئی بوڑھی ہو گئی طلاق دے دیا اور یہ آپ نے یہ کیا مسئلہ بنا رکھا ہے۔ اس نے کہا تم میرے بھائی ہو، میں تمہارے سامنے ایک راز کھولنا چاہتا ہوں۔ میرے علم میں ایک بات آئی ہے کہ دنیا میں بھی ایک عورت ایسی ہوگی جو ہر رات خاوند کو ملنے کے بعد دوسری رات پھر کماری ہو جائے گی، میں اسی کو ڈھونڈ رہا ہوں، وہ مجھے مل نہیں رہی۔ حضرت حسین مسکرائے، فرمایا بھائی جان مت ڈھونڈو، وہ تمہاری بھابھی ہے، وہ میرے گھر میں آ چکی ہے، وہ میری بیوی بن گئی، اب ڈھونڈنا چھوڑ دو۔ تو حضرت حسن نے پھر شادی نہیں کی۔ اور ویسے بھی عرب کے اندر سچی بات جو ہے نا وہ یہی ہے کہ شادی کوئی عیب نہیں تھا، گناہ عیب تھا، نکاح عیب نہیں تھا۔ ایسے واقعات بھی ملتے ہیں۔ ایک مجاہد نے ایک عورت کو پیغام دیا کہ میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ اور نے کہا دیکھو مجھے تو قبول ہے، آپ بڑے اچھے آدمی ہیں اور پھر صحابی ہیں اور مجاہد ہیں، لیکن میرے 6 شوہر پہلے بھی شہید ہو گئے ہیں، اور نے کہا میں نے بھی کل شہید ہو جانا ہے، بس میں چاہتا ہوں حضور کی سنت پہ عمل ہو جائے، بغیر شادی کے نہ مر جاؤں۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے مجھے تو قبول ہے۔ تو 1 رات شادی کی، دوسرے دن شہید ہو گئے۔ تو ان عورتوں کو بھی عیب نہیں تھا، اس نے بتلا دیا کہ میرے 6 شوہر تھے، 6 کے 6 شہید ہو گئے، لیکن ہر کے بعد وہ پھر شادی کرتے ہیں۔ ہمارے یہاں تو ہندو کی رسم ہے نا جی کہ اگر طلاق ہو جائے جی اب متعلقہ سے شادی کریں۔ اللہ کے بندے کبھی غور کیا کرو، کیا کہہ رہے ہو، بیوہ سے شادی کریں۔ حضور کی پہلی بیوی کون ہے؟ بی بی خدیجہ، اور آپ سے پہلے وہ 2 خاوند کر چکی ہیں، اور دونوں سے اس کی اولاد بھی ہے۔ سرکار دو عالم کی عمر 25 سال تھی، اس کی عمر 40 سال تھی۔ تو یہ باتیں جب سے ہمارے یہاں آ گئی ہیں نا جی کہ خاوند جو ہے وہ دوسری شادی نہ کرے، زنا کرتا رہے، اس پہ بیوی راضی ہے، لیکن شادی نہ کرے جی، میرے اوپر سوکن نہ لے آئے، باقی باہر جو منہ کالا کرتا رہے۔ اب یہ کوئی انسانیت ہے، کوئی تہذیب ہے؟ تو یہ بات بھی میری بیٹی یاد رکھیں کہ عورت کی دشمن ہے یا مرد عورت کا دشمن ہے؟ مرد تو دوسری لانا چاہتا ہے نا، تم نہیں آنے دیتی نا، تو تم عورت کی دشمن ہو نا، عورت مرد تو نہیں ہے۔ اور اسی میں اللہ کی حکمت ہے، آپ نے اسی حج میں بھی دیکھا ہوگا، عمرے میں بھی دیکھا ہوگا، عورتوں کی تعداد مردوں سے زیادہ ہے، اسی لیے اللہ کا حکم ہے کہ 4 شادیاں۔ اور حضور نے فرمایا کہ جتنی اولاد تمہاری زیادہ ہوگی اتنی میں قیامت میں فخر کروں گا، انی مکاثر بکم الامم۔ اور یہ بھی حکم دیا کہ تزوجوا الودود الولود، اس لڑکی سے شادی کیا کرو جس کی بچے زیادہ ہوں، اس کی بہنوں کو دیکھ لو نا، بہنوں کو، ماں کو اور خاندان کو، تاکہ تمہاری اولاد زیادہ ہو۔ باقی جتنی اولاد زیادہ ہوگی اس کا رزق اللہ دے گا اور تم نہیں دے گے، نحن نرزقہم وإیاکم، ہم ان کو رزق دیتے ہیں اور تم کو بھی۔ اللہ فرماتے ہیں ہم انہوں کو جنت میں داخل کریں گے، ایسے باغ جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، اور ان کے لیے ایسی بیویاں ہوں گی جو پاک ہوں گی۔ سب سے بڑی بات عورت کے لیے پاک ہونا ہے، کہ وہ پاک ہو اور اس نے کبھی خیانت نہ کی ہو،
اس کے بدن کو کسی غیر نے کبھی ہاتھ نہ لگایا ہو۔ اس لیے اللہ پاک نے قرآن پاک میں کئی مقامات میں فرمایا حور مقصورات فی الخیام لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان۔ اللہ فرمایا کہ مومن ہم نے تیرے لیے جو حوریں رکھی ہیں ان کو کسی انسان اور کسی جن نے کبھی چھو کے بھی نہیں دیکھا ہے۔